السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پہلی لیکچر پہ آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ایک انٹروڈکشن ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ سیشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو فوائد ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ تو آج کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تصویر ہے آپ کے سامنے جس میں لکھا ہے کہ جی مخارج حروف کا نقشہ، اور جس میں کچھ دانتوں کا نقشہ ہے اور کچھ آپ کے حلق کا نقشہ ہے، اور اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جی یہ وہ جگہ ہیں جن سے آپ الفاظ نکالتے ہیں۔ آپ اردو بولتے ہیں تو مختلف الفاظ کے لیے آپ کی زبان کی حرکت مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے۔ کہیں وہ اوپر کے دانتوں سے ٹکراتی ہے، کہیں وہ تالو سے ٹکراتی ہے، کہیں اس طریقے سے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ تو ہمارا چونکہ ایک مادری زبان ہے یا ہم ریگولرلی بولتے ہیں تو اس لیے ہمیں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں کہ جی جو الفاظ ہیں وہ ان کی ادائیگی اسی جگہ سے کی جائے۔ جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو ایک ضا، ذال اور ثا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، میرا کرسر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو زبان کا جو ٹپ ہے یہ جگہ، اس کو آپ کے اوپر کے دو دانتوں پہ لگانا پڑتا ہے، یعنی کہ ایسے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ لگا کے آپ بولیں گے فا رال وا، تو کیا ہوگا کہ اس میں سا میں ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی آواز نہیں جب آئے گی، کیونکہ سین اور سا میں فرق ہے۔ سین اور سا اور سین سیم پڑھوں گا تو آواز سیم نکلے گی پڑھنے میں، تو دونوں میں فرق نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جی ان جگہوں کو ہم سمجھیں کہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں سے الفاظ صحیح نکلتے ہیں۔ جب ہماری پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آٹومیٹکلی جیسے ہم اردو بولتے ہیں ویسے ہی ان جگہ سے ہمارے الفاظ نکلیں گے اور بالکل صحیح نکلیں گے، اور تمام الفاظوں میں ڈفرینس واضح نظر آئے گا۔ تو یہ ایک نقشہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو یاد کریں، صرف ایک آپ کی آگاہی کے لیے ہے، انفارمیشن کے طور پہ ہے۔ ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور اس کو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیں گے، اور بڑے ایزیلی آپ اس کو گریب کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک طرح سے اس کا انٹروڈکشن تھا اس نقشے کا۔ اچھا جی، اب اس پیج پہ دیکھیں، جو باتیں میں نے آپ کو اوپر بتائی تھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ مخارج حروف کا بیان۔ الف حمزہ ہا کہاں سے نکلے گا، عین ہا کہاں سے نکلے گا، قاف زبان کی جڑ و تعلق نرم حصے سے، یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں اور انفارمیشن کے طور پہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا امپلیمنٹ؟ یہ پریکٹس سے ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، اور ایک مرتبہ جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائیں گی، آپ کی زبان آپ کی ادائیگی چڑھ جائے گی۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کا ذہن سمجھ جائے گا کہ کون سا الفاظ کہاں سے نکالنا ہے۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن جب یہ سمجھ میں آ جائے گی تو آٹومیٹکلی جب جیسے جیسے یہ لفظ آئے گا آپ کا زبان اس جگہوں پہ آٹومیٹکلی گھومتی رہے گی، تو کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نہ ہی ان کو یاد کرنے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سمپل سی انفارمیشن تھی۔ اوپر جو نقشہ تھا، نیچے اس کی ڈسکرپشن ہے۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، تا زبان کا سر، جیسے میں نے اس کا بتایا سر، زبان کا سر، اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ایسے کر کے، ٹھیک ہے جی۔ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ اس کو کیسے مزید سمجھنا ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے سامنے ہے قاعدے کا اسٹارٹ، جس میں حروف لکھے ہوئے ہیں، یعنی حروف کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ایک ایک حروف کے اوپر آہستہ آہستہ بات کی جائے گی کہ کون سا حروف کیسے نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا،
جیم ح خا دال رال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایک میں نے سارے حروف کو پڑھ کے سنایا کہ جی کس طریقے سے ان کے آواز نکلتی ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب انڈیویجول دیکھتے ہیں۔ الف، یہ تو سمپل آپ نے پڑھ لینا ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے۔ با، اچھا اردو میں ہم بے پڑھتے ہیں اس کو ہم، لیکن عربی میں ہم با پڑھیں گے۔ با سمپل آواز ہے، با بے جس طرح پڑھتے ہیں، جس طرح بے کی آواز نکالتے ہیں اسی طرح با کی آواز نکالیں گے، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے۔ تا، تا میں کیا ہے کہ جی آپ کے زبان، آپ کے جو آگے والے دانتوں کے پیچھے کا جو حصہ ہے جو اوپر وہاں ٹچ ہوگی، نیچرلی آپ کا نکلے گا خود ہی تا۔ اب سا میں سائنس ہے تھوڑی سی، سا میں غلطی کرتے ہیں لوگ، سا میں کیا کرتے ہیں سیٹی والی آواز آ جاتی ہے، سا ایسے نکال دیتے ہیں سا، کیونکہ جب عربی میں ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سا سین ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سین لکھا ہوتا ہے تو ہم سین کی آواز نکالتے ہیں، اور سا لکھا ہوتا ہے تو پھر بھی سیٹی کی آواز آ جاتی ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ سین اور سا میں فرق واضح ہو، اور فرق صرف اس کی آواز کے نکالنے سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سیٹی کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے؟ اب وَلِلَّهِ الْأَسْمَاء، اسما میں ہے سین، تو سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ اگر سین کی جگہ سا ہوتا تو اسما ہوتا ہے، یعنی کہ آپ زبان کا جو نوک ہے اس کو آپ اپنے اوپر کے دو دانت اس کے اوپر لگا کے پھر ادا کریں گے۔ تو عربی میں جب چیز لکھی ہوتی ہے تو پھر اس کی آواز سے اس کا ڈفرینس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسما میں نے آپ کو بتا، اسما میں سین ہے تو سیٹی کی آواز آئے گی، اور اگر سا لکھا ہوتا تو اسما ہوتا ہے، اسما، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو سا اور سین میں بڑا میجر ڈفرینس ہے، اس کا ڈفرینس ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے۔ الف با تا یہ تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیم، جیم کے اندر بھی ایک نارمل سی، جیسے آپ جیم اردو میں پڑھتے ہیں ویسے ہی جیم اس میں پڑھیں گے۔ ہا، اب یہ ہا اور یہ جو آپ کا ہے یہ والا ہا، یہ جو دو چشمے والا ہا ہے، اور یہ والا ہا ہے بڑا، اس میں فرق ضروری ہے۔ یہ جو ہے بالکل حلق کے نچلے حصے سے نکلے گا۔ ہا، جیسے آپ یہ کرتے ہیں نا ہاتھ کو رکھ کے، تو جس جگہ سے یہ آواز نکل رہی ہے اسی جگہ سے ہا نکالے تھے، ہا ہا، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ ہا یہ اوپر سے نکلے گا، یہ جو جہاں میرا کرسر ہے تو یہ نارمل ہا ہے، نارمل ہا ہے، نارمل ہا جو ہے وہ اس میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ جیسے میں نے کو بتا جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم جیسے پڑھتے ہوئے نکلیں گے تو ہم یہ آواز نکالیں گے ایسی۔ الرحمن، الرحمن، ہم عام طور پہ رحمان و رحمان ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، لیکن اگر کوئی مخارج والا بندہ ہوگا تجوید والا تو عبد الرحمن ادھر آئیے، ٹھیک ہے؟ یا اگر نارمل ہوگا تو آپ عبد الرحمن، تو رہ کا جو ہے ہم نارمل پڑھتے ہیں، دو چشمے والا ہا نکالنے میں ایسی آواز نہیں آتی، تو اس سے ڈفرینس پتہ نہیں چلتا، ہا نکل جاتا ہے لیکن ڈفرینس نہیں آتا، تو اس وجہ سے معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو ہا اور یہ ہا میں فرق ضروری ہے، جس طرح میں سا اور سین کا فرق میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا کہ جی سیٹی کی آواز سین میں آنی چاہیے، سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، اور سیٹی کی آواز کیسے نہیں آئے گی، آپ اس کو ادا کیسے کریں گے؟ اپنے اوپر کے جو دو دانت ہیں یہاں کے اس کو زبان کی نوک سے ٹچ کریں اور پھر ادا کریں، را را، ایسے نہیں آ رہی۔ سین بالکل جما کے زور سے، سین نارملی ہم نکال سکتے ہیں، ہا اس طرح کر کے، ہا اور ہا نارمل اوپر سے، اس میں ایسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ پھر خو ہے تو
خو میں یہ خر کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو خو خو، ٹھیک ہے، یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. دال، دال بھی مشکل نہیں ہے، نارمل ہے. اچھا رال، رال میں بھی اور زا میں فرق ہونا چاہیے. زال اور زا، اگر میں زال پڑھوں گا زا بھی پڑھوں گا تو جب ہم وہ لفظ پڑھ رہے ہوں گے تو دونوں میں ڈفرینس نہیں آئے گا، ڈفرینس صرف اس آواز سے آتا ہے. تو رال کو بھی جس طرح تا پڑھتے تھے اسی طرح رال پڑھیں گے. رال، دو اپنا زبان کی نوک اور دو دانتوں کے اوپر کیسے بھی ٹچ کرتے تھے. رال زا، رال اور زا میں فرق ہونا چاہیے. رال زا، تو زا میں ایسی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. یہ پریکٹس کریں آپ اپنے پاس، آپ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں. رو، اس کو تھوڑا پور موٹا پڑیں گے. رو، ٹھیک ہے جی. رو، زا، دونوں میں فرق ضروری ہے. رال اور زا، رال میں ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. سین آپ کو بتا چکے ہیں. شین نارمل ہے. صاد، اچھا صاد کو اردو کے صاد سے فرق ہے. اردو میں سواد پڑھتے تھے، اس کو ہم صاد موٹا کر کے پڑھیں گے منہ بھر کے. اور سواد واو نہیں ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے صاد، الف اوپر کی طرف جا رہا ہے تو صاد، ٹھیک ہے جی. اس طرح نکلے گا، منہ بھر کے نکالیں گے. پھر ہے ضاد، صاد، ضاد، تو یہ دونوں سیم ہیں، بس اس میں نقطہ ہے تو یہ ضاد پڑھا جائے گا. طریقہ کار دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے قا، قا بھی موٹا پڑھا جائے گا. قا، یہ والطیبین، والطیبین. اب قا اور تا میں فرق آئے گا جب پڑھیں گے. طیب، آپ پڑھیں طیب بھائی، ٹھیک ہے، طیب نام ہے تو طیب اب عام طور پہ طیب کہتے ہیں، یعنی کہ تیل لگتا ہے. لیکن عربی میں پڑھیں گے تو طیب کریں گے. طیب، دونوں میں دیکھیں الفاظ میں کتنا فرق آتا ہے. جس طرح ایک چائنیز لینگویج ہے، چائنیز لینگویج میں ٹون ہوتی ہے. ٹون، ڈفرینٹ ٹون سے آپ کوئی بھی بات کہو گے تو وہ معنی بہت بدل جاتے ہیں. ان کے تو 4 ٹونز ہیں. ان ٹونز پہ اگر آپ سیم ورڈ بولیں گے تو وہ بہت مطلب بدل جاتا ہے. تو ان کی زبان میں یہ معاملات ہیں. تو عربک زبان میں بھی ہے کہ جی ادائیگی اور آواز کا ہے. اس میں آواز جو ہے وہ آواز کی ادائیگی ڈفرینشیٹ کرتی ہے دو لفظوں کو، تا اور تو. ابھی تو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، تا لکھا ہے تو پڑھ لیا تو، لیکن جب لفظ آئے گا جیسے طیب، میں نے بتایا آپ کو مثال کے طور پہ، طیب پڑھ رہیں گے آپ تو لگے گا تیز پڑھ رہے ہیں آپ، اور طیب پڑھیں گے تو تو اور تے میں فرق نکالنا ہے آپ، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر واو، یہ واو میں بھی اور دال کی طرح پڑھیں گے لیکن واو موٹا پڑھا جائے گا، بھرا ہوا منہ بھر کے. اس میں بھی ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. واو اور دال دونوں میں ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. دال کو آپ بالکل نارملی پڑھیں گے، زی آواز نہیں آنی چاہیے. تو واو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. دونوں کے نکالنے کا طریقہ وہی ہے کہ اپنی زبان کی نوک دو اوپر کے دانتوں سے لگائیں گے اور پھر ادا کریں گے واو، لیکن واو کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس کو منہ کو نارمل کر کے پڑھیں گے. عین، اب حلق کے بیچ والے حصے پہ آ جائیں. عین، اس طرح نکالیں عین، ٹھیک ہے. غین بھی یہیں سے نکلے ہیں، غین موٹا ہو گیا تھوڑا. عین، غین، پھر فا، ٹھیک ہے، فا نارمل. اب قوف اور کاف میں فرق ضروری ہے. یہ ہے قوف دو نقطے والا تو موٹا پڑا جائے گا. قوف منہ بھر کے، قوف کاف، قوف کاف، ٹھیک ہے جی. دونوں میں یہ فرق آ گیا. اگر کہیں سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ہم نے فرق باقیوں کے دیکھے، قوف، کاف، واو، ریل، ز، سین، ثا، تا، فا، عین، ٹھیک ہے جی. صاد، ضاد، ح، ہ. یہ میجر الفاظ ہیں جن کے آپس میں فرق واضح کرنا ضروری ہے. ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. باقی میں تو نارمل آپ جیسے اردو میں پڑھتے ہیں ویسے ہی، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے تمام الفاظوں کی ادائیگی کی جائے گی. اور اگر آپ یہ والا پیج صحیح طرح سمجھ جائیں گے، صحیح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کے بچے
صحیح سمجھ جائیں گے تو بالکل قرآن شریف کا بیس ہے بالکل بیس آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا، تو آپ بالکل بہترین اور بالکل صحیح تجوید کے ساتھ اور اچھی قرأت کے ساتھ آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کا قرآن شریف اپنا صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں غلطیاں کرتے تھے پہلے تو ان الفاظوں کے ڈفرینس کو ضرور سمجھیں، اور پھر جا کے ہم اگلی جو نشست ہے، اگلا لیسن اسٹارٹ کریں گے۔ اور ابھی فی الحال اتنا ہی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتا ہے، اور تاکہ پھر ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں، اس کی پریکٹس ضرور کریں، اس کو صحیح طرح سمجھیں، ڈفرینسز کو سمجھیں، تاکہ آپ کا قرآن صحیح ہو اور آپ کا بچہ اس کو پڑھے سمجھے تو وہ انیشیل سٹیج سے ہی صحیح قرآن پڑھنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں۔ اپنا اپنے گرد و نواح کا سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔